جب زندگی شروع ہوگی میں میرا مقصد روز قیامت کو ایک زندہ حقیقت کی شکل میں دکھانا تھا۔ اس اسلوب میں استدلال کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس کے بیان کی گنجائش، لیکن یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک کمی تھی جو پچھلے ناول میں بہرحال موجود تھی۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے قارئین کی خدمت میں قسم اس وقت کی کے نام سے جب زندگی شروع ہوگی کا دوسرا حصہ یا سیکوئل پیش ہے۔ الحمدللہ اس کتاب میں قیامت کے وجود کو ثابت کیا گیا، اور اس طرح ثابت کیا گیا ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے یہ ایک معجزانہ کام ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ الحمدللہ یہ کام پروردگار عالم نے اپنی آخری کتاب میں خود ہی کر رکھا ہے۔ اس ناول میں قرآن مجید کا یہی معجزہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو آخری درجے میں سچائی کو ثابت کر دیتا ہے۔ اس بندہ عاجز کے نزدیک قرآن کریم کا یہی وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک ہر انسان پر حجت قطعی ہے۔ ہمارے اہل علم اس معجزے کو سمجھتے اور اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، مگر عام مسلمانوں کی اکثریت پر اس کی اہمیت واضح نہیں ہے۔ مگر در حقیقت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معجزے کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے۔ یہ ناول اس کام کو ایک کہانی کی شکل میں آسان کرنے میں انشاءاللہ بہت معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ میں نے اس ناول میں قرآن مجید کے اصل استدلال کے ساتھ کئی اور پہلوؤں سے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ وہ سوالات اور اعتراضات ہیں جو لوگ برسا برس سے میرے سامنے رکھتے رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہر جواب کے بعد ایک نیا اعتراض کیا جا سکتا ہے، تاہم جو استدلال قرآن مجید کا ہے اور جو چوتھے باب سے شروع ہوگا وہ ایک معجزہ ہے، اس کا جواب دینا ممکن نہیں۔ میرے پیش نظر اسی کا بیان ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اسی کے ذیل میں ضمنی طور پر بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ استدلال جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے، مگر اس کی ایک مختصر مگر جامع ترین صورت العصر کو بنیاد بنا کر میں نے اس ناول کی بنیاد اٹھائی ہے۔ ناول کا نام قسم اس وقت کی اسی صورت کے ابتدائی الفاظ والعصر سے ماخوذ ہے۔ آج کی انفارمیشن ایج میں انکار خدا و آخرت پر مبنی مغربی فکر علم کے بجائے ثقافتی روایات، تہذیبی اقدار اور میڈیا کے ذریعے سے ہماری نئی نسلوں کو متاثر کر رہی ہے۔ میں نے بھی ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے علمی طریقے کے بجائے اسی طریقے کو اختیار کیا ہے جو مغربی فکر کا طریقہ ہے، یعنی علمی کتاب لکھنے کے بجائے جذبات و احساسات پر مبنی ایک دلچسپ کہانی کی شکل میں نوجوان نسلوں کو مخاطب کیا ہے جو عام طور پر دین سے دور ہیں۔ مغرب کی اس دوسری یلغار کا چیلنج اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے کم از کم ایک پورے میڈیا گروپ کو وقف ہونا چاہیے۔ اس کے وسائل میرے پاس نہیں ہے۔ میرا ہتھیار ایک بے مایہ قلم اور ایک خامہ خام ہے۔ یہ قلم نوائے حق بن کر ناول نگاری کے اسلوب میں الہاد کے ٹڈی دل لشکر کے سامنے صف آرا ہوا ہے۔ اس غیر متوازن جنگ میں تنہا اترنے کی جرت مجھ میں اس یقین کی بنا پر پیدا ہوئی کہ یہ دراصل خدا کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں کوئی ہمارے ساتھ ہو نہ ہو، پروردگار عالم ضرور ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اگر ساتھ ہے تو پھر اس راہ میں کسی دوسرے تیسرے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اپنے تعصبات، فرقوں اور جماعتوں کی وفاداری سے اوپر اٹھ کر ایک دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ عالم کے پروردگار نے روز قیامت اگر ان سے پوچھ لیا کہ جب میرا دین اپنی بقا کی فیصلہ کن جنگ لڑتے ہوئے تمہیں مدد کے لیے پکار رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ سینے میں دل کی جگہ اگر پتھر نہیں تو سوچنا چاہیے کہ لوگ اس بات کا کیا جواب دیں گے، ہم لوگ اس بات کا کیا جواب دیں گے۔
ابو یحییٰ 26 اکتوبر 2012 یوم العرفہ 1433 ہجری